حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین، حضور نے ایک روز حضرت امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا فقال من احبنی، آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، فرمایا کہ جو میرے ان دو شہزادوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اور ان کے باپ علی سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالی جنت میں جو مجھے مرتبہ عطا کرے گا، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ پاک میرے ساتھ رکھے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں سے جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن، فرمایا کہ اس کو پکڑے رکھنا، اس کو تھامے رکھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ فرمایا کہ اگر اس کو تم تھامے رکھو گے کہ تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، ہدایت پہ رہو گے۔ کتاب اللہ، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے ساتھ کوئی رسی باندھی ہوئی ہو، فرمایا کہ اس کو پکڑے رکھنا، اس کو تھامے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری فرمایا وعترتی، میری اہل بیت، میں اپنی اہل بیت کو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ محبت دوستی کا رشتہ رکھنا۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ اگر تمہارا تعلق قائم رہا، یعنی ایک ہاتھ میں کتاب اللہ رہی، دوسری ہاتھ میں میرے اہل بیت کی محبت رہی، اگر یہ دو ہاتھ اکٹھے رہے تو خدا کی عزت کی قسم تم کبھی بھی دنیا میں اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگے۔ اور سنو، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میرے اہل بیت کبھی بھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے۔ گویا کتاب اللہ اور میری عترت، میری اہل بیت ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ گویا کہ ان کا ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی کتاب اللہ و عترتی دونوں اکٹھے حضور کے پاس آئیں گے۔ گویا جن کا ایک ہاتھ کتاب اللہ پر ہو، قرآن پر ہو، قرآن کی تعلیمات پر ہو، قرآن کی تفسیر پر ہو، اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی محبت ہو، حضور کی اہل بیت کی محبت ہو، امام حسن اور حسین کی محبت ہو، سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کی محبت ہو، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہو، تو وہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور پھر آپ کے جود و سخا کا کیا عالم تھا، چونکہ نانا تاجدار کائنات کی ذات ہے، والدہ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، باپ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہے، اور بھائی سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ جب یہ اتنے بڑے رشتے ہیں، جیسے سیدنا امام حسین اور سیدہ عالم فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھر کوئی بھی جو سائل آیا خالی ہاتھ نہ گیا، سائل کبھی خالی ہاتھ نہ گیا، مگر گھر میں فاقے ہوتے، گھر میں کیا ہوتے؟ فاقے ہوتے۔ حضرت امام حسن کا بھی یہی معمول تھا، جب بھی کوئی سائل آتا سوال کرتا، رب کے نام پر مانگتا، اس کو عطا کر دیتے، جو بھی آتا مانگتا عطا کر دیتے۔ ایک روز آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسن، آپ ایک بات تو بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جی پوچھئے۔ وہ عرض کرتا ہے، آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے در پر جو بھی سائل آیا کبھی بھی خالی نہیں گیا، جو بھی آتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔
لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، آپ کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو کم دیا کریں، اپنے گھر کے ضروریات کے لیے بچا لیا کریں۔ اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت شاندار بات کہی۔ ویسے تو ان کی ہر بات شاندار ہے، مگر ہمارے لیے جو تعلیم کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ذات عطا کرتی ہے، میں رزق خدا سے مانگتا ہوں۔ وہ رازق کون ہے؟ خدا کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ میں رزق اس سے مانگتا ہوں، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میں جب بھی مانگتا ہوں وہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ عطا کرتا ہے اس کے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، میں بھی عطا کرتا ہوں۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی عادت بدلوں، یعنی اللہ کے بندوں کو دینا بند کروں، وہ ذات مجھ سے بند کر لے، وہ اپنی عادت بدل لے۔ فرمایا کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے خدا کے کسی بندے کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجتا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ امام حسن یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اور کوفہ میں سیدنا امام حسن مجتبی آپ کو وہاں کا خلافت سونپ دی جاتی ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ تو 6 ماہ تک سیدنا امام حسن مجتبی آپ خلیفہ رہے، اور بعد ازاں حضرت سیدنا امیر معاویہ ان کے ساتھ صلح کر کے کچھ معاملات، کچھ شرائط طے کر کے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ تو حضور کا وہ فرمان کہ فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ حسن مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، حضور کا وہ معجزہ اور حضور کا فرمان یہاں آ کر پورا ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، امام حسن کی ذات، جس طرح حضور ان کے محبت کرتے ہیں، جس طرح حضور ان سے پیار کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادات، پھر ان کے اعمال، ہم بھی ان کا نام لیوا ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے اعمال بھی ان جیسے ہیں؟ ہم ان ہستیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کل ہمیں شرمندگی نہ ہوگی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ خدا کے خوف سے رو، خدا کے خوف سے کیا کرو؟ رو۔ اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنا لو۔ ہم اگر ان کے ساتھ محبت کا نام لینے والے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً جب اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں، اگر ہم روزے بھی نہ رکھ سکیں، صبح شام ہماری زبان پر گالی گلوچ ہو، صبح شام ہم دوسروں کو برا بھلا کہیں، صبح شام ہم دوسروں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے کریں، صبح شام دنگا فساد کریں، صبح شام اپنے والدین کی تحقیر کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کی گستاخی اور بے ادبی کریں، صبح شام اپنے بڑوں کی تحقیر کریں، صبح شام اپنے چھوٹوں پر ہمیشہ ظلم اور ستم کریں، کبھی بھی غریبوں کا سہارا نہ بنے، کبھی بھی محتاجوں کا سہارا نہ بنے۔ تو حاضرین محترم، امام حسن کی یہ تعلیم تو نہ تھی، امام حسن کی تعلیم تو یہ نہ تھی، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم تو نہ تھی۔ تو حاضرین محترم، ہمارا اسی وقت ان کے ساتھ محبت کا تعلق پختہ ہوگا جب ہم ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔